ناظرین کرام، ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین ریل میں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ریل رکی تو بڑے معروف شخصیت تھے، انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے۔ تو ایک شخص نے ان کی عقیدت میں ان کو گنڈیریوں کی ایک تھیلی لا کر تحفے کے طور پر پیش کی۔ اس عالم دین نے، اس بزرگ نے وہ گنڈیریوں کی تھیلی لی اور اپنے خادم سے جو ساتھ تھے ان سے کہا کہ اسے ریلوے والوں کے پاس لے جاؤ اور وزن کرا کے اس کا کرایہ دے کر آؤ۔ اس دور میں اس کا کرایہ کچھ پیسہ 2 پیسے ہی ہوگا۔ تو ساتھ کھڑے ریلوے گارڈ نے کہا کہ حضرت آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اعظم گڑھ جانا ہے۔ تو ریلوے گارڈ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ آپ ساتھ رکھ لیں، کلو 2 کلو 5 کلو گنڈیریاں ہوں گی، کتنی ہوں گی، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اس سے آگے جانا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اعظم گڑھ جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا اعظم گڑھ میری منزل نہیں ہے، میں نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، بتاؤ وہاں کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا۔ دیکھیے کتنا سبق آموز واقعہ ہے کہ چند پیسے کرایہ ہے، ریلوے کا ایک نظام ہے، اور انگریز جو غاصب ہیں ان کا ایک نظام ہے، اس نظام کی خلاف ورزی مولانا نہیں کر رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف خدا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جب میں کھڑا ہوں گا تو جس نبی کا میں امتی ہوں، ان کے جان کے جو دشمن تھے ان کی امانتوں کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو تم تو ان کے وارث تھے۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام۔ تو یہ تھا ان کا تقوی اور خوف خدا اور پرہیزگاری۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، حلال و حرام کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ خوف خدا ہی وہ اصل چیز ہے جو ایمان کا جوہر ہے۔ اگر یہ خوف خدا دلوں سے ختم ہو جائے تو ایمان کا دعویٰ نو کے زبان تک محدود رہ جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، پھر انسان کے اعمال سے خوف خدا کا پتہ نہیں چلتا۔ خوف خدا بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لیا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں، جس حال میں بھی ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب جب موبائل کے ساتھ ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جب ہم گندی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم الٹی سیدھی تصویروں کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم آنکھوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم زبان کے چٹخورے لے رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے جو ہے وہ محو گفتگو ہوتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یقیناً اگر ہمارا کوئی بڑا کوئی بزرگ اگر ہم اس سال میں دیکھ لے تو ہمیں شرم سے جو ہے پانی پانی ہو جائیں گے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، اس رب سے ہمیں اتنی بھی شرم اگر نہیں آتی جتنے اپنے بڑوں اور بزرگوں سے آتی ہے تو ہم سے بڑا بے شرم کوئی نہیں۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے یہ اعضاء و جوارے دیے ہیں، ایک ایک کا حساب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، زبان سے کیا بولا، اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ خوف خدا کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ اور اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی آنکھ پہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر رکھی ہے۔ فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جس کو بڑے مرتبے اور حسن و جمال والی عورت نے خلوت کی دعوت دی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف سے اس دعوت کو رد کر دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سنت پہ اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے تنہائی میں رب کو یاد کیا اور خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ نے اس آنکھ پہ بھی جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور اسی خوف پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلوا علی صلو